پاکستانی قوم کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی یادداشت بہت کمزور ہے. وہ بہت جلد بھول جاتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. اور ایک اور بھی ہے اس کے ساتھ مسئلہ، وہ ذرا تھوڑا سا ہے، ہلکا ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی وکٹم کارڈ کھیلے یا اس کی ہمدردی کے جذبے کو ابھارے تو وہ فوراً بڑے سے بڑے مجرم کو، جس نے اس کو ایسا نقصان پہنچایا ہو جو کہ ناقابل تلافی ہو، اس کو بھی معاف کر دیتی ہے. کہتی ہے تو اب تو وکٹم ہو گئے، یہ تو جیل میں چلے گئے، یہ تو یہ ہو گیا، یہ اس کو معاف کر دیتی ہے. اس کے علاوہ تیسری چیز ایک اور ہے، وہ ہے لاشوں کی سیاست. پاکستان میں لاشوں کی سیاست اتنی کی گئی ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں، ان کو کیسے حل کیا جائے. ضرور آپ یاد کریں جو گزر گئے، ضرور ان کے مزاروں پہ پھول چڑھائیں، ان کو یاد کریں، انہیں خراج تحسین پیش کریں. لیکن یہ جو نسل آپ کے سامنے رہ رہی ہے، جو آئندہ نسلیں آئیں گی، ان کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں، ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ ایسے تجزیے آپ کے سامنے ہم پیش کر سکیں جو بالکل بے لاگ ہوں، جو پاکستانی قوم کے لیے کسی بہتر رہنمائی کا باعث بن سکے. تو ہم بتا رہے تھے کہ پاکستانی قوم کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی یادداشت بہت کمزور ہے. اس سلسلے میں سب سے اہم بات ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. 9 مئی کا واقعہ ہوا نا، ایک ہی سال ہوا ہے آج. اب سب اسے بھول بیٹھے ہیں، اور جتنے لوگوں نے اس کے متعلق مختلف قسم کے جواز پیش کیے تھے وہ سب کر رہے ہیں. حد یہ کہ جو اس کے اندر ملوث تھے، جو اس کے مجرم ہیں، وہ ریلیاں نکال رہے ہیں اس کے حق میں، احتجاج کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ کہیں، خود مذمت کریں اس کی کہ یہ ہمارے دل کے اوپر وار تھا. اس نے ہمارے دل کو، ہمارے جگر کو، ہمارے جسم کو خونم خان کر دیا. ہمارے شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، اور جو کچھ ہمارے اساس تھی، جس کے ہم فخر کرتے تھے، اس کو ملیا میٹ کر دیا ایک جتھے نے، ایک ٹولے نے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے تھا یا نہیں تھا. مگر جن لوگوں نے بھی وہ کیا تھا ان میں سے کوئی قابل معافی نہیں ہے. یہ بات تو خود پی ٹی آئی کے سربراہ کہتے ہیں. جب وہ سپریم کورٹ کے اندر دوسرے دن گئے، انہوں نے کہا کہ یہ قابل مذمت ہے. تو سوال یہ ہے کہ مذمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبان ہی صرف. یہ مذمت کا مطلب ہوتا ہے کہ واقعی میں اس مذمت کو کسی انجام تک پہنچانا، اور انجام تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سزا دینا. میں 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی مثال وہ ہے جب ٹرمپ کے حامی مبینہ طور پہ انہوں نے وہاں کے ایوان کے اوپر حملہ کر دیا تھا اور بے تحاشا توڑ پھوڑ کی تھی، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی 250 پونے 300 سالہ جمہوری تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. تو کیا امریکن قوم نے اسے معاف کر دیا؟ کہ حکومتوں نے اس لیے معاف کر دیا اسے کہ ٹرمپ بہت پاپولر لیڈر ہے؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، تمام ہونے کے باوجود بھی جتنے پولز آئے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کے اگلے صدر ہوں گے. چاہے ان کے مسلمانوں کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا وہ امیگرینٹس کے بارے میں کہتے ہیں، کس قسم کا مذاق اڑاتے ہیں وہ اپوزیشن کا، لیکن یہ کہا جاتا ہے وہ کہیں آگے ہیں جو بائیڈن سے، اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن سب اپنی جگہ. لیکن کیا اس دن کے جنہوں نے ان ایوانوں پہ حملہ کیا تھا امریکہ میں، ان کو کسی نے معاف کیا؟ ان کو سزائیں ملی، اور ٹرمپ نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ میں نے نہیں کرائے تھے. لیکن جو پکڑے گئے ہیں، جن کی تصویریں نظر آ رہی ہیں، جن کے ویڈیو کلپس چل رہے ہیں، ان کو چھوڑیں مت. اور وہ نہیں چھوڑا انہیں. اتنی سخت سزائیں دی گئی ہیں کہ یادگار ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھیے برطانیہ کے اندر جنہوں نے کیا، ان کو چھوڑا انہوں نے؟ کیسی سخت سزائیں دی ہیں. حد یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو منی لانڈرنگ وغیرہ کی ہے، اب راج گروپ وغیرہ کا آپ نے نام نہیں سنا، انہیں چھوڑا انہوں نے. وکی لیکس کو انہوں نے چھوڑا، جس کے متعلق کہا جاتا بڑا ہیرو ہے اس کا فریڈم آف، اس کا پریس کا فریڈم آف، اس کا 6 سال تک جیل کے اندر سڑتا رہا، اور اب یہی التجا کرتا رہا کہ امریکہ کے حوالے مجھے نہ کریں. تو آپ نے دیکھ لیا وہ کسی کو نہیں معاف کرتے.
اور سب سے حالیہ میں آپ کو مثال دے چکا ہوں، میں ویلاگ بھی کر چکا ہوں، ٹک ٹاک۔ امریکہ نے کہا یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کے خلاف ہے۔ ساری انسانی حقوق آرٹیکل 1 جو ان کی آزادی رائے کو گارنٹی کرتا ہے، سب کچھ انہوں نے پتھر پوش ڈال دیا۔ سارے ریپبلکن اور سارے ڈیموکریٹس نے مل کر ایک جوائنٹ قرارداد پیش کی کہ یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کے خلاف ہے، اس کو بین کیا جائے ٹک ٹاک کو، یا ایسے شخص کے حوالے کیا جائے جو کبھی امریکہ کے خلاف نہ بولے، جو کسی طرح بھی امریکہ کے مفادات کو کسی اور کے حوالے نہ کرے۔ حالانکہ چین سے ان کے 800 بلین ڈالر کے ٹریڈ ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں کی انہوں نے۔ اور کسی نے کچھ کہا، کون سی ریلیاں نکلی ہیں اس کے خلاف؟ پھر غزہ کے اندر آپ دیکھ لیجئے، امریکہ نے ایک اسٹینڈ دیا 6 مہینے پہلے، آپ روز ریلیاں نکالتے ہیں، روز شور مچاتے ہیں، وہ یونیورسٹیوں کا حوالہ دیتے ہیں جس میں امریکہ میں کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ بتا دیجئے کوئی چیز رکی ہے؟ 40,000 افراد بے گناہ وہاں پہ ہلاک ہو چکے ہیں، وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں، کسی نے کچھ کر دیا؟ یہ ہیں انسانی حقوق کی باتیں جو آپ کو کہتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتا دیں، امریکہ جو ہے بڑا کنسرنڈ ہے پاکستان میں انسانی حقوق کے معاملات میں، کہ جی کیسے ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا پاکستانیوں کو، اور خاص طور پہ وہ پاکستانی جو اس وقت امریکہ میں بیٹھ کر ویلاگنگ کر رہے ہیں، پاکستان کی فوج اور پاکستان کے اداروں کے خلاف ہردہ سرائی کر رہے ہیں، کیا ان کو بتایا کہ آؤ دیکھو یہ کورٹس ہم نے قائم کیے ہیں، اس طرح کا انصاف کیا ہے ہم نے ان لوگوں نے جن پہ ہمارے ایوانوں نے حملہ کیا تھا، اور یہ جو ابھی ٹک ٹاک کے اوپر ہم نے پابندی لگائی ہے، یہ اس میں ہم نے یہ کیا، ذرا بولے نا ان کے خلاف کہ جی کیوں ٹک ٹاک پہ پابندی لگائی ہے؟ آپ کا آرٹیکل 1 گارنٹی کرتا ہے فریڈم آف پریس پہ، بولے نا ذرا۔ نہیں بول سکے نا، نہیں ضرورت ہے نا، اسائلم لیا نا، وہاں کے مزے لے رہے ہیں نا، وہاں سے کہ فرسٹ ورلڈ کے شہری بنے ہوئے ہیں نا، خاموش ہیں ان کے اوپر تو۔ ہاں ہم سمجھتے ہیں ہم پسے ہوئے ہیں، ہم مرے ہوئے ہیں، یہاں کے عوام بے وقوف ہیں، جو مرضی ہے انہیں کہہ دو، انسانی حقوق کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ کہہ دو، کچھ بھی کہہ دو فوراً۔ انہیں سے پوچھئے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، بول رہے ہیں وہ انڈیا کے خلاف؟ آپ تو ساری دنیا کے چیمپئن ہیں نا انسانی حقوق کے، تو پھر انڈیا کے خلاف بھی بولیں، وہاں بھی تو 25-28 کروڑ مسلمان، پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں، بولیں نا۔ بنگلہ دیش میں بھی 15-16 کروڑ مسلمان ہیں، وہاں ساری اپوزیشن کو ان کے خلاف بھی بولیں ذرا۔ بھائی انسانی آزادی پہ بولنا تو ہر کے خلاف بولے نا۔ ہاں پاکستان میں 9 مئی کے لوگوں کو کچھ نہ کہا جائے، اس لیے کہ اس سے جمہوریت کو بڑی ضرورت پڑے گی۔ یہ ہے ان لوگوں کا حال، یہ جو پاکستانی باہر اسائلم کے اندر پڑے ہوئے، اور یہ جو یہاں بیٹھ کر تنقیدیں کرتے ہیں روز ٹاک شوز کے اندر، اور ماہرین بنتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمیں۔ اور میں ان معزز وکلاء سے بھی درخواست کروں گا کہ ذرا دیکھیں، آپ تو جانتے ہیں نا ساری قانون سازی کسی ایک پارٹی کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ گزارش ہے سارے پاکستانی عوام سے، ان ماہرین سے اور ان تجزیہ کاروں سے، اسے گوئبلس کا دور نہ بننے دیجیے۔ آپ کو اگر کوئی پارٹی پسند ہے بلا شبہ آپ اس کا ساتھ دیں، آپ کو کوئی لیڈر پسند ہے اسی کلٹ میں دیوانے ہو جائیں، آپ بلا شبہ ہو جائیں، لیکن اس کی کوئی آپ کو وہ نہیں ہے، آپ اپنی کہ آپ جناب اس حد تک جائیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہو، اس کی کوئی اجازت نہیں دے گا۔ فوج کے ترجمان نے ابھی پرسوں جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا 9 مئی کے جو مجرم ہیں ان کو کسی صورت میں معافی نہیں دی جائے گی، اور اگر پی ٹی آئی کچھ کرنا چاہتی ہے تو اسے غیر مشروط معافی مانگے، اور کہنا پڑے گا کہ ہم یہ تقریبی سیاست چھوڑ کے تعمیری سیاست کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، ایسے تو بہت سارے ملیشیا گروپس کو بھی موقع دیا جاتا ہے دنیا بھر میں۔ امریکہ نے طالبان کو موقع دیا ایک معاہدہ کر کے قطر کے اندر۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو مادر پدر آزادی ملی ہوئی ہے، اور جو بھی کوئی وکیل کھڑا ہو رہا ہے یا جو بھی کوئی لیڈر کھڑا ہو رہا ہے بدتمیزی کی زبان بول رہا ہے، بد اخلاقی گالم گلوچ، یا بڑے بڑے وہ چیخ چلا کے دھاڑ کے بول رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سارے عوام جو ہیں وہ ایسے بیوقوف پڑے ہوئے ہیں۔ ارے خدا را، پہلے اپنے عوام کے لیے روزگار تو مہیا کر دو۔ وہ کہاں بیچارے کن کن شہروں میں پورے پاکستان کے مارے پھر رہے ہیں کہ ان کو کوئی روزگار دینے والا نہیں ہے ان کے اپنے صوبے کے اندر۔ پہلے ان کو روزگار تو کا بندوبست کر دو، باقی لڑائی اور چڑھائی جو ہے وہ تو بعد میں کر لینا۔
دوسرے اپنے ہاں ٹرانسپورٹ کا نظام 5 سال تو ہو گئے اسے تو درست آپ نہیں کر سکے. پھر APS کا سانحہ کس کے زمانے میں ہوا تھا؟ آرمی پبلک اسکول کا، جس میں وہ معصوم بچے 250-300 کی تعداد میں ہلاک کر دیے گئے تھے دہشت گردوں کے ساتھ. ان کی کوئی انکوائری کی ہے آپ نے؟ 15 سال کے لیے آپ کی حکومت چل رہی ہے، آپ نے کیا کر لیا؟ ان کو کس میں سزا دی؟ کون سا دہشت گرد پکڑ لیا؟ آپ تو کہتے ہیں دنیا کی سب سے اچھی پولیس ہم نے اپنے صوبے میں لے آئے. تو بھائی کیا کرایا تو کچھ نہیں، اور پلیٹ توڑ رہے ہیں ہٹانے. تو بھائی پہلے اپنے گریبان میں مجھے آ کے دیکھ لیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ چیخنے چلانے سے یا میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر وہ جلسوں کو ڈرون کے ذریعے کور کر کے بڑے بڑے دکھا کر اور لاکھوں کروڑوں کا بول کر، اور وہ جو تجزیہ کان ہیں جن کے شاید زندگی میں کبھی انہوں نے نہ اخبار دیکھا نہ لکھا 1-2 لائنیں، ان کو آپ نے جوش و جذبات سے بٹھا دیا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بولتے رہتے ہیں سارے دن. تو بس وہی، اور وہ پھر میڈیا میں اس میں آپ نے 4-5-6 لاکھ فالوورز کسی طرح پیدا کر لیے ہیں، ان کو بس وائرل کر دیا تھا، کہا جی بڑے پاپولر. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. میں نے آپ کو 12 مرتبہ بتایا، عرب اسپرنگ سے بڑا تو آپ نے کوئی کارنامہ نہیں انجام دیا. اتنی فیلئر، اتنا برا فیلئر. ایک دفعہ جب مورسی صاحب آئے تھے فیل، دوسری دفعہ مورسی صاحب کے جانے کے وقت فیل، اور آج کیا ہے؟ وہاں پر عامریت کی حکومت ہے. تو آپ اس سے بچیں، اس مصیبت سے نجات پائیں. پاکستانی قوم کی ذہن میں ایک بات اچھی طرح رہنی چاہیے، چاہے کوئی کسی نے بھی ذہن سازی کی ہو، یہ 5th جنریشن وارفیئر، یہ 6th جنریشن وارفیئر، یہ کلٹ کی سیاست، یہ دیوتاؤں کی پوجا کرنا، یہ مرنے بھرنے کی باتیں کرنا کہ جی ہم تو یہ کر دیں گے، ہم اور یہ نظام لے آئیں گے، نظام بدل دیں گے، یہ سب ایسی کہنے سننے کی اور خوش فہمی کی باتیں ہیں. دیا تھا نا موقع 3.5 سال کے لیے، نظام بدلا؟ یہ تو یہی کہتے رہ گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ معیشت اتنے برے حال میں ہے. اور وہ تو امریکہ کے طرف سے پہلے صدر کو ٹریننگ دینی چاہیے، وزیر اعظم کو بتانا چاہیے کہ جی ہمارے یہ حالات ہیں. تو جب 22 سال میں آپ کو پتہ نہیں چلا تو 6.5 مہینے میں آپ کو کیا پتہ چلتا؟ تو پہلے ایسے لیڈر جمع کر لیجئے، پہلے ایسی ٹیم جمع کر لیجئے کہ جو کچھ کر سکے. معاشی ٹیم کا آپ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ معیشت. کوئی ٹیم جمع کی ہے معیشت کی طرف بتائیں تو؟ یہ جو رات دن چیختے رہتے ہیں، اور یہ جو ترجمان، ہر ایک تو ترجمان ہے، وکیل ہیں تو وہ ترجمان، چیئرمین ہے تو وہ ترجمان، وزیر اعلیٰ ہے تو وہ ترجمان، اور کسی کو لے لیں وہ ترجمان. بھائی اتنی بڑی فوج ترجمانوں، کیا ان کا خیال ہے کہ سارے وقت پاکستانی قوم یہی دیکھتی رہتی ہے؟ اور پھر ایک اور بیماری، تاریخوں میں تاریخیں دیے چلے جانے. وہی وہ جو مشہور جملہ ہے، وہ شیخ رشید کی جو ہے نا، وہ میرے خیال سے وہ لگ گئی ہے خوب اچھی طرح، وہ یعنی عادت جو ہے، یا بیماری کی طرح لگ گئی ہے، وائرس کی طرح. ان کی بھی عادت تھی، جب آتے تھے آپ دیکھیے گا اگلے مہینے کی 17 تاریخ کو یہ آنے والا ہے، اس کے بعد اس سے 3 مہینے بعد کی 19 تاریخ کو یہ ہونے والا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. آخرکار کیا ہوا؟ خود ان کا انجام سب کے سامنے ہے، کس طرح وہ معافی مانگا کرتے تھے. سب کو کہتے تھے میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں، سب گیٹ نمبر، اور اب نام و نشان مٹ گیا ان کا. یہ اس لیے نہیں کہ کسی نے ان پہ ظلم کیا ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. جب ریلوے میں تھے تو 70 ایکسیڈنٹ ہو گئے تھے، ریلوے کو تو صحیح کر نہیں سکے وہ. اس لیے کہنے کی بات صرف ایک ہے، پاکستان کا اصلی مسئلہ سب پاکستانی لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور اس کے لیے روتے ہیں. کبھی بجلی کے بل لے کے گلے میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آٹے کی دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ جی روٹی جو ہے 25 روپے کی ہو گئی، کبھی کہتے ہیں ڈالر جو ہے 280 کا ہو گیا، کبھی کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ 290 پہ پہنچ گئی. کبھی کچھ رونا روتے ہیں، کبھی کچھ رونا روتے ہیں. کہتے ہیں غریب کو 2 وقت روٹی نہیں مل رہی، خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ کہا کرتے تھے. اکثر آتا تھا اخباروں میں. آدھا پاکستان چھوڑ کے پاکستان سے باہر جا رہا ہے، یہ بتایا جاتا تھا. تو اب بتائیے کہ جب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اور آپ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں، تو بھائی خدا کے واسطے اس پہ توجہ دیجیے. اور جہاں تک 9 مئی کا واقعہ ہے، وہ پاکستانی قوم کے دل پہ وار ہے. یہ ایسے ہی دل پہ وار ہے جیسے 16 دسمبر کے 2 واقعات تھے، آرمی پبلک اسکول کا اور سقوط ڈھاکہ کا. ان سب نے ہمیں خون رلایا ہے، اس قوم کو خون رلایا ہے. اور اس خون کے اندر سے جو چیز نکلنی چاہیے وہ ہمارا جنون نکلنا چاہیے. اور وہ جنون کس لیے؟ کہ ہم اس قوم کو دنیا کی عظیم طاقتور قوم بنائیں گے، معیشت اس کی مضبوط کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے.
ہم ان چکروں میں نہیں پڑیں گے کہ جی وہ کون جیل میں گیا اور کون جیل سے باہر آ رہا ہے اور کون ایئر کنڈیشن بند کر رہا ہے اور کون ایئر کنڈیشن کھول رہا ہے. ہمارے یہ مسائل نہیں ہیں. ہمارا مسئلہ ہے معیشت. ہمیں معیشت مضبوط کرنی ہے, ہمیں اسی کا ساتھ دینا ہے, کوئی بھی ہو جو ہماری معیشت کو مضبوط کر دے.